السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، سلامتی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 13۔ آسان الفاظ میں تجوید سیکھیں گے لفظ با لفظ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب ہم ان تین لانوں میں تجوید دیکھیں گے۔ وَإِذْ، ذال کو نرم کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ نرم حروف میں سے ہے۔ قَالَ، قَاف کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے، الف مدہ ہے۔ الف قالی سے پہلے قوف کے اوپر زبر ہے تو ادھر الف مدہ ہے، ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے، جیسے وَإِذْ قَالَ۔ اب لِلْمَلَائِكَةِ، لِلْمَلَائِكَةِ میں جو ہے مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آ گیا ہے تو ادھر مد متصل، چار الفی مد ہے، چار حرکات کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، ان نون مشدد ہے، سختی سے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ نی پہ یا مدہ ہے، جاعل، جا میں الف مدہ، لن میں اخفا ہو رہا ہے، دو پیش تنوین کے بعد فا آ گیا، حروف اخفا میں سے تو ادھر اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ خلیفہ، خلی میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، یا مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے خلیفہ۔ خلیفتن نہیں پڑھنا، گول تا کو وقف کی صورت میں جزم میں بدل کر پڑھیں گے، ساکن کر دیں گے، جیسے خلیفہ۔ قالو، قا میں جو ہے الف مدہ، لو میں جو ہے مد منفصل ہے، چار الفی مد ہے، اس کو چار حرکات کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من يفسد فيها ويسفك الدماء وَنَحْنُ۔ اتج میں جو ہے قلقلہ ہو رہا ہے، جیم پر، جیم ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو ہلا کے پڑھنا ہے، جیسے اتجعل فیہا، فی میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، اس کو ایک الف دو حرکات کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے فیہا من یفسد، میم کو یا کے ساتھ ملا کر مدغم کریں گے، یعنی ملائیں گے، ادغام کریں گے۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانا۔ اب ہم نے میم کو یا کے ساتھ ملانا ہے، درمیان والا نون ساکن لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، جیسے من یفسد۔ اب فی ہا میں پھر یا مدہ، ہاں میں الف مدہ، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، ما میں مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آ گیا تو مد متصل، چار الفی مد ہے، ہم نے اس کو چار حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور دماء حمزہ ساکنہ ہے، وقف کی صورت میں حمزہ کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے وَيَسْفِكُ الدِّمَاء۔ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ نسبح بحمدك ونقدس
لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون. اب ہم نے ان دو لائنوں میں تجوید دیکھنی ہے. قولا، اس کو قولا نہیں پڑھنا، لام کو لمبا نہیں کرنا ہے، لفظ مجہول ہو جاتا ہے. زبر زیر پیش حرکت کو لمبا کرنے سے لفظ مجہول ہو جاتا ہے. اب قو میں الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے قوف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ. اس کو تھوڑا سا ہم نے قو کو کھینچنا ہے، لا کو نہیں کھینچنا. جیسے قولا انی، نون مشدد ہے سختی سے، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. نی میں مد منفصل ہے، 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. مالا، ما میں الف مدہ ہے اور لا میں بھی الف مدہ ہے. تعلمون، منہ میں وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو ادھر وہ مدہ، وہ مدہ کو 1 الف 2 حرکات کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. جیسے قال انی اعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.